ينظرون الا الساعة، کہ جو لوگ اللہ پر ایمان نہیں لا رہے ہیں، من مانی زندگی گزار رہے ہیں، نبی کی رسالت کی تصدیق نہیں کر رہے ہیں، نبی کی اطاعت و فرما برداری کی جانب توجہ نہیں دے رہے ہیں، ينظرون الا الساعة، کیا یہ لوگ قیامت کے انتظار کر رہے ہیں کہ قیامت آ جائے ان کے پاس، اچانک آ جائے؟ ان تأتیہم بغتۃ فقد جاء اشراطها، کہ قیامت ان کے پاس اچانک آ جائے اور ایمان لانے سے محروم رہ جائے، ایمان لا بھی نہ سکے۔ جو لوگ نیک کام نہیں کر رہے ایمان لانے کے بعد، ہم اور آپ جیسے مسلمان، کیا اس کو اس کا انتظار ہے کہ ان کے ساتھ وہ لمحہ آئے، وہ گھڑی آئے جو جاگنے کی گھڑی ہو، جو موت کی آخری سانسیں ان کے اندر چل رہی ہو، وہ بیماری میں وہ مبتلا ہو جائے، جو بیماری ان کے موت کا سبب بنے، اس بستر پہ لیٹ جائے، جو اس بستر پر لیٹنا ان کے لیے آخری لیٹنا ہو؟ کیا ہمیں اور آپ کو اس کا انتظار ہے کہ ہم نمازوں کی پابندی نہیں کرتے، ہم قرآن کی طرف توجہ نہیں دیتے، ہم دین کی طرف توجہ نہیں دیتے، ہماری الفت، ہماری محبت دین سے دن بدن ختم ہوتی چلی جا رہی ہے؟ اللہ رب العالمین نے اسی منظر کو یہاں پر کھینچا ہے۔ کیا یہ لوگ قیامت کا انتظار کر رہے ہیں کہ ان تأتیہم بغتۃ، کہ اچانک ان کے پاس آ جائے؟ پھر اللہ تعالیٰ نے کہا فقد جاء اشراطها، اگر قیامت کا انتظار ان لوگوں کو ہے تو ان کی بہت ساری نشانیاں آ چکی ہے، بہت ساری علامتیں قیامت کی پوری ہو چکی ہے، آ چکی ہیں۔ فَأَنَّا إِذَا جَاءَتْهُمْ ذِكْرَاهُمْ، تو کیا جب ان کے پاس قیامت آ جائے گی تو ان کو کہاں نصیحت کرنا ہوگا؟ جب ایک بندہ موت کے بستر پر تڑپ تڑپ کر کے سانسیں لے رہا ہوگا تو کہاں ان کو نصیحت حاصل کرنا ہوگا؟ کہاں وہ نیک اعمال کر سکے گا؟ کہاں وہ توبہ اور استغفار کر سکے گا؟ بلکہ ایسے وقت میں تو اللہ رب العالمین انسان کے توبہ کو بھی قبول نہیں فرمائے گا جب ان کی سانسیں حلق میں پہنچ جائے، سانسیں نکلنے والی ہوں اور انسان چاہے کہ ہم جو کچھ بھی زندگی میں کیے ہیں اس سے توبہ کر لے، اللہ رب العالمین توبہ کی توفیق بھی نہیں دے گا اور توبہ ان کی قبول بھی نہیں فرمائے گا۔ اگر ان کی توبہ قبول ہو جائے میرے بھائیوں، تو فرعون جب غرق ہو رہا تھا اس نے کہا تھا آمنت برب موسیٰ و ہارون، اب میں نے اپنے آنکھوں سے بہت کھلی معجزہ کو دیکھ لیا ہے، اب میں موسیٰ اور ہارون کے رب پر ایمان لے کر کے آتا ہوں۔ لیکن اللہ نے ان کے ایمان کو ٹھکرایا کہ نہیں؟ ان کے ایمان کو قبول نہیں کیا نا، قیامت تک کے لیے عبرت کا نشانی بنایا، ان کو غرق کر دیا۔ پتہ یہ چلا کہ ہم اگر اس طرح کے انتظار میں رہے کہ ہم اب نصیحت حاصل کریں گے، ہم اب دین کی جانب پلٹیں گے، ہم ایک عمر کے بعد، ایک مدت کے بعد، ایک وقت کے بعد تو ہمیں توفیق اللہ کی جانب سے مل نہیں سکتی ہے۔ موت، قیامت کا جس طریقے سے کوئی علم نہیں ہے اسی طریقے سے موت کا بھی کوئی علم نہیں ہے۔ موت ہمیں بتا کر کے نہیں آئے گی، کسی وقت موت اپنے شکنجے میں ہمیں دبوچ سکتی ہے اور ہمیں اس دنیا سے خیر و باد، چاہے ہم خوش ہو کر کے کہیں یا ناراض ہو کر کے کہیں، ہمیں کہنا پڑے گا میرے بھائی۔ اور قیامت کتنی قریب ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ان کی کچھ نشانیاں بیان کی۔ اللہ رب العالمین نے سورہ قمر میں فرمایا اقتربت الساعۃ وانشق القمر، قیامت قریب آ گئی، قریب آ گئی، ابھی تو آئی نہیں، لیکن اللہ نے کیوں کہا؟ کہے ہوئے کتنے سالوں ہو گئے لیکن اللہ نے کیوں کہا قیامت قریب آ گئی؟ اس لیے کہ اس کی نشانی آ گئی، یا ہر آنے والی چیز جو ہوتی ہے وہ قریب ہوتی ہے۔ بخاری کی روایت ہے، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بعثت انا والساعۃ کہاتین، کیا آپ نے فرمایا کہ میں
یعنی میری بعثت اور قیامت کا ہاتین، اس طریقے سے آپ نے فرمایا زمم السبابۃ والوسطی، آپ نے شہادت کی انگلی اور بیچ والی انگلی دونوں انگلی کو ملا کر کے فرمایا کہ میری بعثت اور قیامت بالکل ایسے ہی ہے جیسے دو انگلیوں کے بیچ میں فاصلہ نہیں ہے، معمولی فاصلہ ہے، اسی طریقے سے میرے بعد قیامت مجھ سے جڑی ہوئی ہے۔ میری بعثت اور قیامت تک کے بیچ میں کوئی اب نبی نہیں آئے گا، اب نبی آنے والا نہیں ہے۔ آپ کو دین کا شوق اور جذبہ دلانے کے لیے اللہ کی جانب سے کوئی پیغمبر آنے والا نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں قیامت کے، آپ کی بعثت کے بعد قیامت تک کے لیے۔ تو یہاں پر کہہ رہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وجود قیامت سے ملی ہوئی ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے کہا اقتربت الساعۃ، اللہ کے نبی کی بعثت ہو گئی، قیامت کی ایک نشانی پوری ہو گئی۔ حضرت عوف بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی حدیث ہے، وہ کہتے ہیں کہ غزوہ تبوک کے موقع پر ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی ہے اور آپ خیمے کے اندر تھے، ہم اپنے ساتھ کئی لوگ تھے، خیمہ اتنا تنگ تھا، اتنا چھوٹا تھا کہ ہم اندر نہیں آ سکتے تھے، ہم نے خیمے کے باہر صحن میں بیٹھ گئے ہم سب۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم لوگوں کو اندر بلایا، ہم نے عرض کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خیمہ چھوٹا ہے کہ ہم سارے لوگ اندر آ جائیں؟ آپ نے ہاں کہا۔ ہم سارے جب گئے خیمے کے اندر، آپ نے ایک جملہ کہا، کیا کہا کہ اے عوف احفظ خلال ستن بین یدی الساعہ، کہ اے عوف 6 چیزوں کو یاد رکھنا، 6 چیزوں کو یاد رکھنا، 6 چیزیں قیامت سے پہلے آئیں گی، 6 نشانیاں قیامت سے پہلے آئیں گی، احدہن موتی، اور ان 6 چیزوں میں سے ایک چیز میری وفات ہے۔ تو کہیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہلی جو روایت تھی اس میں تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت قیامت کی نشانی ہے، یہ دوسری روایت جو ہیں اس میں بتایا جا رہا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات بھی قیامت کی نشانی ہے۔ تو 2 نشانی پوری ہو گئی۔ پتہ کیا چل رہا ہے؟ اچھا، اس روایت سے یہ بھی بات معلوم ہو رہی ہے کہ بہت سارے لوگ مسلمانوں میں سے اللہ کے وسلم کے فوت کے قائل نہیں ہیں، کہتے ہیں منتقل ہو گئے، پردہ فرما گئے، لیکن اس روایت میں کیا فرمایا جا رہا ہے کہ احدہن موتی، ان 6 نشانیوں میں سے ایک نشانی میری وفات ہے، جب میں فوت ہو جاؤں جان لینا قیامت بہت ہی قریب ہے۔ یہ پتہ چلا نا میرے بھائیوں، پتہ یہ چل رہا ہے کہ قیامت کی نشانی دھیرے دھیرے پوری ہوتی چلی جا رہی ہے اور ہم لوگ خواب غفلت میں سوئے ہوئے ہیں۔ اور ایک نشانی آپ دیکھیے، آپ نے فرمایا فتنے کثرت سے رونما ہوں گے۔ آج کا دور دیکھیے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں بادروا بالاعمال، اعمال میں آگے بڑھو، نیکیوں میں دوڑ لگاؤ، نماز پڑھنے میں، قرآن کی تلاوت کرنے میں، لوگوں کے ساتھ بھلائی کرنے میں، لوگوں کے ساتھ اچھائی کرنے میں، خدمت خلق میں، جتنے بھی اعمال صالح ہیں اس میں ہر کسی کے اندر یہ ارادہ ہونا چاہیے کہ میں سارے لوگوں سے اچھا عمل کر لے جاؤں، سارے لوگوں سے بہتر عمل کر لے جاؤں۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود فرماتے ہیں بادروا بالاعمال، نیکیاں کرنے میں مقابلہ کرو، ایک دوسرے سے دوڑ لگا کر کے آگے نکل جاؤ۔ کیوں؟ فتنن کقطع اللیل المظلم، کہ فتنے اندھیری رات کی طرح رونما ہونے والے ہیں۔ جیسے ہم اور آپ دیکھتے ہیں کہ ابھی دن کا وقت ہے، بہت اچھی روشنی، نہ کہیں لائٹ جلانے کی ضرورت ہے، نہ کسی چیز کو دیکھنے کے لیے ہمیں کوئی تکلیف ہوگی، لیکن جیسے ہی سورج غروب ہو جائے، ڈوب جائے، دیکھتے ہی دیکھتے چاروں طرف رات کی تاریکی اور اندھیری پھیل جاتی ہے، تھوڑی دیر کے لائٹ کٹ جاتی ہے، کتنے ہم لوگ پریشان ہو جاتے ہیں، اور پھر ایک کمی گھر میں محسوس کرتے ہیں، ہمارے گھر میں انویٹر نہیں ہے، آج لائٹ کٹ گئی ہے، کتنا کمی محسوس کرتے ہیں۔
تو کہہ رہے ہیں کہ جس طریقے سے سورج ڈوبتے ہی پوری دنیا میں تاریکی پھیل جاتی ہے، پوری دنیا میں اندھیری پھیل جاتی ہے، اسی طریقے سے ایک دور ایسا آئے گا، ایک زمانہ لوگوں پر ایسا آئے گا جس میں فتنے اتنی کثرت سے رونما ہوں گے جیسے اندھیری رات کی اندھیری بڑی تیزی کے ساتھ پوری دنیا میں پھیل جاتی ہے۔ اور پھر کیا ہوگا؟ یصبح الرجل مؤمنا وَيَمْسِي كَافِرًا، فتنے اتنے کثرت سے ہوں گے کہ ایک آدمی صبح کے وقت مومن ہوگا، صبح کے وقت ایمان کی حالت میں ہوگا، لیکن یہ 8-10 گھنٹے کے اندر اتنے معاملات ان کے ساتھ ہوگا، اتنا جھوٹ بول چکا ہوگا، اتنی خیانت کر چکا ہوگا، اتنا زیادہ گناہ کر چکا ہوگا، اتنا زیادہ اللہ کو ناراض کر چکا ہوگا کہ شام ہوتے ہوتے اسلام سے پلٹ جائے گا، اسلام سے مرتد ہو جائے گا، اسلام ان کے دل سے نکل چکا ہوگا، ایمان سے مکمل طریقے سے وہ الگ تھلگ ہو چکا ہوگا۔ میرے بھائی کیسے؟ آپ نے فرمایا یبیع الرجل یا یبیع دینہ بعرض الدنیا، بعرض من الدنیا، کہ آدمی اپنے دین کو، اپنے ایمان کو ٹکوں کے عوض، سکوں کے عوض، دنیا کے چیزوں کے عوض، دنیا کے چند فائدے کے خاطر بیچ ڈالے گا، فروخت کر ڈالے گا۔ اور آج دیکھ لیجئے ہمارے پاس یہی کنڈیشن ہے۔ آج مسلمان ہونے کے ناطے ہم سب اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر کے ایک بار سوچ کر کے دیکھیے کہ اہل ایمان ہونے کے ناطے ہمارے پاس اسلام کی کون سی ایسی چیز ہے جو باقی ہے؟ کیا نماز کے ہم پکے ہیں جو مکمل طریقے سے ایسا کہہ سکتے ہیں کہ بلوغت کے بعد ہم نے جان بوجھ کر کے نماز نہیں چھوڑی؟ نہیں ہے، پکے نہیں ہیں۔ صحابہ کرام جیسے پکے تھے نہیں ہیں پکے۔ کیا ہم ایسا کہہ سکتے ہیں ہم میں سے کوئی کہ ہم نے شعور رکھنے کے بعد جھوٹ جان بوجھ کر کے کبھی نہیں بولا؟ نہیں ملے گا۔ کیا کوئی کہہ سکتا ہے ایسا کہ کسی نے ہم کو امانت میں کچھ رقم رکھا ہو اور اس رقم کو میں نے کبھی اپنے استعمال میں نہیں لیا یا اور کسی کو بھی نہیں دیا، اس میں خیانت کری ہی نہیں؟ الا ماشاء اللہ نہیں بتا سکتے ہیں، اس میں بھی کچے ہیں۔ کیا کوئی کہہ سکتا ہے کہ جب بٹوارا ہوتا ہے، حصہ ہوتا ہے، کہ ہم نے پے جوڑ کر کے جو ہے سارے لوگوں کے حقوق ادا کر دیے، پتہ چلا اس میں بھی خائن ہے، تو بچا ہمارے پاس کیا ٹوٹا پھوٹا مسلمان کا نام بچ گیا، اور کیا بچا؟ باقی سب فتنے ہیں، نہیں تو کیا ہے؟ صرف مسلمان کے ناطے ہمارا نام اسلامک بچ گیا ہے، باقی ایمان کے ناطے ہمارے اندر نمازوں کے ہم پابند ہیں، نہ سچائی کے پابند ہیں، نہ امانت داری کے پابند ہیں، اور نہ ہی ہم وعدہ اور کسی سے کوئی عہد کرتے ہیں تو عہد و وعدہ کے پابند ہے، کسی چیز کے پابند نہیں ہے۔ جب چاہو یہ تو ہم کپڑوں کی طرح اتارتے رہتے ہیں، بدلتے رہتے ہیں۔ تو پتہ چلا یہ فتنے کا دور ہے، اور ہم دنیا کے چند فائدے کے خاطر ان ساری چیزوں کو ہم سودا کرتے ہیں، چند فائدے کے خاطر ہم ان تمام چیزوں کو فروخت کر دیتے ہیں۔ یہ فتنے کا دور ہے میرے بھائی۔ حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ اشرف النبی علی اتم من اطام المدینہ، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ کے محلات میں سے ایک محل پر، کسی محل پر چڑھ جاتے ہیں اور آپ صحابہ کرام سے دریافت کرتے ہیں، ہل ترون ما ارا، او میرے صحابہ کی جماعت، او میرے دوستو، او میرے ساتھیوں، ہل ترون ما ارا، میں جس چیز کو دیکھ رہا ہوں کیا تم بھی اس چیز کو دیکھ رہے ہو؟ جو چیزیں مجھے نظر آ رہی ہے کیا تمہیں بھی وہ چیزیں نظر آ رہی ہے؟ قالوا لا، صحابہ کرام کہتے ہیں نہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہیں دیکھ رہا ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں انی لأری الفتن، میں فتنے کو دیکھ رہا ہوں، تقع خلال بیوتکم، کہ یہ فتنے تمہارے گھروں کے اندر داخل ہو رہے ہیں، تو یہ فتنے تمہارے گھروں کے اندر نازل ہو رہے ہیں، فتنے تمہارے گھروں کے اندر ایسے گر رہے ہیں کقطع القطر، جیسے بارش کے قطرے آسمان سے گرتے ہیں ویسے فتنے گر رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔ یہ فتنے رونما ہونے کے
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یہ ساری پیشن گوئی پوری ہوئی ہے، قیامت کی نشانیوں میں سے ہیں، اور یہ فتنے کا دور ہے، اور ہم جو ہیں صرف ایسا سوچتے ہیں کہ ہمارا نام مسلمان ہے، ہمارے پاپا مسلم تھے، دادا مسلم تھے، اور جائیں گے تو سب تو رشتہ داری کے ناطے جنازہ میں شریک ہو ہی جائیں گے، اور زیادہ علم ہے تو کہہ دیتے ہیں کہ بھائی 3 نماز جنازہ میں 3 صفیں بن گئی تب تو پھر اللہ کے ہاں بخشش ہو ہی گئی، تب تو جنت چلے جائیں گے۔ اور آج حالت تو یہ آ گئی ہے کہ مسلمانوں میں بھی یہ عقیدہ بنتا چلا جا رہا ہے کہ کسی کا انتقال ہو گیا، کسی کو بلا کر کے ایصال ثواب کے لیے قرآن پڑھوا لو نا، ان کو نیکی مل جائے گی۔ اس طرح کی خرافتیں ہم کرنے لگ گئے، یہ خرافتیں ہمارے اندر آ گئی، یہ فتنے نہیں تو کیا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت کی نشانیوں کے متعلق ایک پیاری حدیث آپ نے بیان فرمائی کہ یتقارب الزمان، زمانہ قریب ہو جائے گا۔ زمانہ قریب ہونے کیا مطلب؟ اب کہیے ایک جھوٹی بات کوئی میڈیا کہہ دے، آج کہیے پوری دنیا میں پھیلتے ہوئے کوئی ٹائم لگے گا؟ کوئی ٹائم نہیں لگے گا۔ جو بات کہی جائے ہاتھوں ہاتھ پوری دنیا میں الیکٹرانک میڈیا کے ذریعے سے پھیل جاتی ہے، تو کہیے جو مہینوں کی مسافت کے بعد ایک لیٹر پہنچ سکتا تھا، جہاں پر پیغام پہنچ سکتا تھا، تو کہیے 5 منٹ میں وہ پیغام ہم اور آپ میڈیا کے ذریعے سے پہنچا دیتے تو زمانہ قریب نہیں ہوا؟ بالکل پوری دنیا کو پانی کی طرح انٹرنیٹ کے اندر سمیٹ دیا گیا۔ میرے بھائیوں، یہ قیامت کی نشانی ہے، یتقارب الزمان، زمانہ قریب ہو جائے گا، اور ہم اور آپ تو کہتے ہی ہیں، کیا کہتے ہیں کہ یار جمعہ آ گیا، ابھی تو جمعہ گیا تھا، ابھی تو رمضان کے روزے رکھے تھے، پھر رمضان تو 2 مہینے کے بعد آ رہا ہے، بولتے ہیں نا، دن کیسے پانی کی طرح نکل رہا ہے۔ یتقارب الزمان، زمانہ قریب آ جائے گا، وینقص العمل، عمل کم ہو جائے گا۔ اب کہیے ہر کوئی مفتی بنا بیٹھا ہے کہ نہیں ایسا نہیں ویسا، فتنے کا دور دیکھیے۔ وہ صحابہ کرام جن کے بلبوتے پہ، جن کے خدمات کے بلبوتے میں آج ہمارے سامنے بخاری موجود ہے، جن کی تکالیف کو برداشت کرنے اور سہنے کے ناطے آج ہمارے سامنے یہ بھی بجانے کی قرآن موجود ہے، آج ہمارے سامنے صحیح ستہ موجود ہے، حدیث کی ساری کتابیں موجود ہیں، اور ہم اتنا علم والے ہوتے ہیں کہہ دیتے ہیں فلاں صحابی نے یہ غلطی کری، اس نے ویسا کیا، اس نے ایسا کیا۔ ارے اللہ کے بندو، یہ جو علم پہنچائے، یہ حدیثیں آئی ہیں، یہ جو دین ہم تک پہنچائے، ان سب کے آزمائشوں کے نتیجے میں ہم تک پہنچا ہے، اور جنہوں نے اپنے ساری قربانیوں کو، ساری کٹھنائیوں کو برداشت کر کے ہم تک علم پہنچایا، اور ہم ان کے اوپر جو ہے کیچڑ طرح طرح کے اچھالتے۔ یہ فتنے کا دور نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ صحابہ پر کیچڑ اچھالنے کا مطلب یہ ہے کہ حدیثوں میں شک ہو جائے، اندیشہ ہو جائے، پھر اہل قرآن ہو جاؤ، وہ سب حدیث کو چھوڑ دو اور اہل قرآن پر عمل کرو۔ تو اہل قرآن جب فرقے بنیں گے تو نہ قرآن پر عمل ہوگا، نہ نبی کی سنت پر عمل ہوگا، پھر دہریہ بنیں گے، ایک گمراہ ضالہ فرقہ بنیں گے۔ تو یہ ہے فتنے کا دور۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَيَنْقُصُ الْعَمَلِ، عمل کم ہو جائے گا۔ لوگوں کے پاس علم تو ہے، لوگ بتا تو رہے ہیں، لڑ تو رہے ہیں، الجھ تو رہے ہیں، لیکن عمل نہیں ہے۔ جو کہتے ہیں کہ نفلی نماز گھروں میں پڑھنا چاہیے، ان کو خود اپنے سینے میں ہاتھ رکھ کر کے جائزہ لے کر کے تو دیکھے کہ سنت گھر میں واقعی وہ پڑھتے ہیں؟ نہیں پڑھتے ہیں نا۔ جب نہیں پڑھتے ہیں تو اللہ کے بندے جو پڑھ رہا ہے اس کو پڑھنے دو مسجد میں، آپ کی طرح وہ بھی محروم ہو جائے گا نیکی سے۔ تو یہ ہے کس کا؟ عمل کا کم ہونا، عمل کم ہو جائے گا۔ وَيُلْقَى الشُّحَّ، بخیلی لوگوں میں ڈال دی جائے گی۔ بخیلی نہیں ڈالی جائے گی۔ آج دیکھیے دینی مساجد کو چلانے میں، مدارس کو چلانے میں کتنی کٹھنائیوں کا سامنا ذمہ داروں کو کرنا پڑتا ہے بارہا۔ خلفاء کے دور میں دیکھیے آخری دور ایسا آیا کہ کوئی صدقہ لینے والا موجود نہ تھا، کوئی زکوٰۃ لینے والا موجود نہیں تھا۔ ایک زکوٰۃ کا مالک اپنے مال کو کندھے پہ اٹھاتا، لوگوں سے پوچھتا پھرتا ہے کوئی اس محلے میں زکوٰۃ لینے والا جو میرے زکوٰۃ کو لے لے، ہے کوئی صدقہ لینے والا جو میرے اس مال کو قبول کر لے، لیکن ایک آدمی ڈھونڈ کر کے نہیں ملتا تھا۔
بتاؤ بخیلی ڈالی گئی کہ نہیں؟ لوگوں کے پاس مال کے مال پڑے ہیں لیکن زکوٰۃ نکالا نہیں جاتا۔ وَيَظْهَرُ الْفِتَنُ، اور فتنے ظاہر ہو جائیں گے، فتنے ہی فتنے نظر آئیں گے لوگوں کو۔ جس مسئلے میں جاؤ فتنے، جہاں جاؤ لڑائی، فتنے نہیں ہے۔ آپ کو ایک مثال گھر کے اندر بتا دیں، یہ بھی ایک فتنہ ہے، فتنہ ہی ہے۔ اللہ نے کسی کی آزمائش گھر میں کی، رزق کی آزمائش کی، اللہ نے ان کی روزی تنگ کیا۔ ایک گھر میں 4 بھائی ہیں یا 6 بھائی ہیں، اور کسی کی روزی تنگ ہوئی، دوسرے بھائی نے ڈاؤٹ کر لیا شاید اس بھائی نے میرے اوپر کوئی اسکیم کر دیا۔ یہ کوئی کاغذ بھی کہیں گرا پڑا ملتا ہے، لوگ اٹھا کر کے لاتے ہیں، کہتے ہیں دیکھیے تو اس میں کیا ہے، شاید کسی نے کچھ اسکیم کر دیا، روزی تنگی ہو گئی۔ فتنہ نہیں ہے؟ پھر وہ چلے جاتے ہیں کس کے پاس؟ ان باباؤں کے پاس جن کے کھانے کے خود فاقے ہیں اور آپ کو خیر دینے کے لیے بیٹھے ہیں، روزی کی تعویذ آپ کو دینے کے لیے بیٹھے ہیں اور وہ خود کے فاقے ہیں، 10-20 روپے کا خود محتاج ہے۔ ارے اللہ کے بندوں، اگر ان کے پاس اتنی کوالٹی ہوتی، اگر رزق کی چابی ان کے پاس ہوتی، وہ بڑے محل میں ہوتے نا، چھوٹے فٹ پاتھ میں کیوں ہوتے؟ خود ایک قیمتی تعویذ بنا کر کے رکھ لیتے۔ وہ آپ کو 20 روپیہ 10 روپیہ کی تعویذ کیوں دیتے؟ اتنی تو سمجھداری آنی چاہیے انسانوں میں۔ تو کہہ رہے ہیں چلے جاتے ہیں، کہاں ہے تو تمہارے گھر ہی میں جس نے تمہاری اسکیم کیا، لیکن نام نہیں بتائیں گے۔ اب ظاہر سی بات ہے، گھر میں جب 4 بھائی ہے ایک گھر میں، تو دوسرے بھائی پر شک کرنے لگے، اب وہاں پر لڑائی ہوئی۔ تو یہ فتنہ نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من اتی عرافا من اتی کاہنا او عرافا، کہ جو کوئی کسی کاہن کے پاس جائے یا کسی عراف کے پاس جائے اور اس کے متعلق کوئی مسئلہ دریافت کرے، ان سے پوچھے، تو اللہ تعالیٰ ان کی 40 دن کی نماز کو قبول نہیں فرمائے گا۔ تو یہ کتنا بڑا آسان فتنہ ہے، آسان فتنہ ہے۔ اور پھر علاج کرنے والے بھی ایسے ملتے ہیں اللہ کے فضل سے کہ 4 کیل لائے، بڑی بڑی کیلیں، گھر کے 4 کونے میں کہہ دیے اس کیل کو ایک اس کونے میں لگا دو، 1 کیل اس کونے میں، اور 2 کیل 2 کونے میں لگا دو، بس آپ کے گھر کی بندی ہو گئی، اب رزق کی بارش ہی ہوگی آپ کے گھر میں صاحب۔ لیجیے، کیا یہ فتنے نہیں ہے کہ یہ کیل ہمیں روزی دے گی، یہ کیل ہمیں ہماری مشکلیں آسان کر سکیں گی؟ یہ فتنے ہیں میرے بھائیوں، یہ فتنے ہیں، یہ ظلم ہے، یہ شرک ہے، یہ خرابی ہے، یہ بگاڑ ہے، جس نے ہمارے ایمان کا سودا کر کے رکھ دیا، ہمارے ایمان کو ہمارے دل سے، ہمارے قلوب سے نکال کر کے رکھ دیا۔ اللہ رب العالمین سے ہم دعا گو ہیں بار الہ تو ہمیں جب تک اس دنیا میں رکھ، ہر طرح کی فتنے، فساد، خرافات سے نکال کر کے تیرے الہی دین پر قائم رہنے کی توفیق دے مولا۔ یا اللہ، نمازوں میں ہم لوگوں کی بے انتہائی لاپرواہی ہوتی ہے، اللہ نمازوں کی پابندی بنا دے مولا۔ یا اللہ، قیامت میں ہم سب کو تیرے سامنے حاضر ہونا ہے، جواب دینا ہے اپنے کیے ہوئے اعمال کا۔ بار الہ، قیامت کے فکر کر کے ہمیں نیکیاں کرتے رہنے کی توفیق دے مولا۔ یا اللہ، ہماری سستی کو، ہماری لاپرواہی کو تو معاف فرما مولا۔ یا اللہ، دین کی الفت، دین کی محبت، دین کی اہمیت، غیرت ہم لوگ کے دلوں میں کوٹ کوٹ کر کے بھر دے مولا۔ یا اللہ، جب تک ہم لوگ کو اس دنیا میں رکھ، ایمان اسلام کی حالت میں رکھ، اور جب ہمارا خاتمہ ہو ایمان بالخیر پر خاتمہ ہو۔ آمین۔